اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ تو بڑی خرابی ہے ان کے لیے جو اللہ کی کتاب میں من گھڑت باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھیں، پھر کہہ دیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ تو ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے اس چیز سے تباہی ہے جو وہ کماتے ہیں۔ اور وہ یہودی بولے ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ آپ فرما دیں کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لیا ہے؟ پس اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا۔ یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں، جس نے برائی کی اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا تو وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ جنتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد کرو جب اولاد یعقوب سے ہم نے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی تم عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، پھر تم اس اقرار سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے، اور تم حق سے منہ پھیرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور اب اس عہد پر تم خود بھی گواہی دیتے ہو۔ اس کے بعد تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے لوگوں میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو۔ گناہ اور ظلم کے ساتھ ناحق تم ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا زر فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو جو لوگ تم میں سے ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں، اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی تھی، تو نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور پے در پے ان کے بعد رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو روشن دلیلیں دیں، اور روح القدس جبرائیل سے ہم نے ان کی تائید فرمائی۔ تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسی چیز لایا جسے تم نہ چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا؟ بس رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے۔ اور یہود نے کہا ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ غلاف نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی، تو بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے اصل آسمانی کتابوں سے، اور یہود اس سے پہلے قرآن اور نبی آخر الزماں کے وسیلے سے کافروں پر اللہ سے فتح مانگتے تھے، پھر جب وہ پہچانے ہوئے ان کے پاس تشریف لے آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، بس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا کہ وہ کفر کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل فرمائی، اس حسد سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے وہی نازل کرتا ہے، پس وہ لوٹے غضب کے ساتھ غضب پر، اور کافروں کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم اسی کو مانتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا، اور وہ اس کے ماسوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اس چیز کی تصدیق کرتا ہوا جو اصل کتاب سے ان کے پاس موجود ہے۔ اے رسول فرما دیجئے پھر تم کیوں قتل کرتے تھے اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو، اگر تم واقعی اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے؟ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا، مضبوطی سے پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی، اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑا سرایت کر گیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے۔
اے رسول فرما دیجئے تمہارا ایمان بہت بری چیز کا حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ فرما دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک ایک دوسرے کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ قطعاً کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان برے کاموں کی وجہ سے جو پہلے وہ کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ضرور تم انہیں پاؤ گے کہ وہ دنیا کی زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حرص رکھتے ہیں اور مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ ہر ایک ان یہود میں سے چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے، اور یہ امر اس کو عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے اتنی عمر دے دی جائے، اور اللہ ان کے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ فرما دیجئے جو دشمن ہو جبرائیل کا تو یقیناً اس جبرائیل نے اللہ کے حکم سے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا، تصدیق کرتا ہوا اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، اصل آسمانی کتابوں سے، اور ہدایت اور خوشخبری دیتا ہوا ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہوا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اور بے شک اے رسول ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاریں، اور نہ کریں گے کفر ان کے ساتھ مگر اللہ کے نافرمان۔ اور کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا اس کو ان میں سے ایک گروہ نے پس پشت ڈال دیا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جو تصدیق فرمانے والے ہیں اس اصل آسمانی کتاب کی جو ان کے ساتھ ہے، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ کچھ نہیں جانتے، اور وہ اس کفریہ جادو منتر کے پیچھے لگ گئے جسے سلیمان کے عہد سلطنت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، ہاں شیطانوں ہی نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو کفریہ جادو منتر سکھاتے تھے، اور انہوں نے پیروی کی اس جادو کی جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، اور وہ کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، لہٰذا تم اسے سیکھ کر کفر نہ کرنا۔ بس لوگ ان سے سیکھ لیتے تھے، وہ جس کے ذریعے جدائی ڈالتے تھے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، اور وہ اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ ان سے وہ چیز سیکھ لیتے تھے جو انہیں نقصان دیتی اور نفع نہ دیتی، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے یہ سودا کیا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور بے شک وہ بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں۔ کاش وہ جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اللہ کی بارگاہ میں ثواب بہت بہتر ہے۔ کاش وہ جانتے۔ اے ایمان والوں اپنے رسول کو رائنا نہ کہو اور انظرنا کہو، اور خوب سن لو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے مسلمانوں کفر کرنے والے اہل کتاب اور مشرک نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی وحی نازل کی جائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے؟ اے سننے والے کیا تجھے معلوم نہیں کہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ اور اے مسلمانوں اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے بیہودہ سوال کرنا چاہتے ہو جیسے پہلے زمانے میں موسیٰ سے کیے گئے؟ اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب نے اپنے دلی حسد کی وجہ سے چاہا کہ تمہارے ایمان کے بعد وہ پھر تمہیں کافر بنا دیں۔ اس کے بعد کہ حق ان پر ظاہر ہو گیا تو انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم لائے۔ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔